الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى إذ قال لربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق اللہ العلی العظیم. تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا پوری کائنات کا مالک پروردگار اور پالنہار ہے. عزیز ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی اسوے کے حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. آج اس کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے کعبہ کی طرف آتے ہیں اور عرب کی اسی زمین میں اپنی پہلی زوج محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور آپ کے چھوٹے سے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں چھوڑ کر پھر فلسطین کی طرف واپس ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر جو آپ کی زوج محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کے بعد دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی طرف یہاں پر چھوڑنے کے بعد اس میدان میں بیوی اور بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر اس وقت تھی وہ مہد میں تھی، یعنی گود میں تھے. گود میں جس وقت بچہ ہوتا ہے آپ خود کر سکتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. اس کی عمر بڑی مشکل سے 5 ماہ یا 6 ماہ سے زیادہ نہیں تھی. اور پھر اس واقعے سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب پانی کے لیے دوڑا تھا تو بچہ چل نہیں رہا تھا، رینگ نہیں رہا تھا، بلکہ لیٹا ہوا تھا. اور اپنے پیروں سے جب اس نے زمین پر لگانا شروع کرا تو وہاں سے پانی کا چشمہ ابلا جس کا نام زمزم ہے. الغرض یہ کہ اس حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبے میں عرب میں چھوڑتے ہیں. اور آپ دیکھیے کیسی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوج مطہرہ کی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں چھوڑ کر حاجرہ علیہ السلام سے رخصت ہو رہے ہیں تو بیوی اپنے شوہر سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے اے میرے سرتاج، یہ جو اقدام آپ نے کیا ہے کہ ہمیں یہاں ویران وادی میں لا کے جو چھوڑے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں یہاں چھوڑے جا رہا ہوں. تب بیوی نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا جب یہ اللہ کا حکم ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، آپ تشریف لے جائیے گا. در حقیقت یہاں پر چھوڑنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے عرب میں دین کی تشہیر اور پیغام اور مرکز قائم کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے. اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کھانے اور پینے کے لیے جب سامان ختم ہو جاتا ہے تو حضرت حاجرہ دیکھتی ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، پانی سے بھٹک رہا ہے. جتنا کھانا جتنا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی خوراک کے لیے چھوڑ کر گئے تھے وہ ختم ہو گیا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے تو والدہ محترمہ بچے کو پانی کے لیے ماں تڑپتے ہیں اور اٹھتے ہیں پانی کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے. یہ ڈیپ میں تھا اور پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور ایک پہاڑ سے لے کے دوسرے پہاڑ کے درمیان بچے کو پانی کے لیے
جو بچہ رو رہا بلبا رہا ہے، اس کو حضرت حجر علیہ السلام صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے لے کے صفا تک، یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر مارتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 7ویں چکر میں جب دیکھتے ہیں کہ ماں کی طرف بڑبڑاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے معجزے کے تحت حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیر مارتے ہیں زیادہ شدت سے پانی کی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر سے وہ چشمہ ابلتا ہے، پانی ابلتا ہے، جس کا نام زمزم ہے۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام پہاڑ سے دیکھتے ہیں کہ بچے کے پیروں میں پانی جا رہا ہے، بہہ رہا ہے، دوڑ کے بھاگ کے آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں کہ اس پانی کو روکنے کے لیے آپ ادھر سے جو ہے نا پل بننے کی کوشش کرتی ہے، پانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اور عربی میں کہتی ہیں کہ زمزم لیا ہوا ہے، اور پانی ٹھہر جا، رک جا، اور اسی سے اس کنویں کا نام زمزم ہے۔ دوستو، یہ کنواں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزہ ہے۔ اس کنویں کا پانی شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابن حجر جب تعلیمی دور میں تھے، کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی تھی، کوئی چیز پڑھائی کے درمیان میں یاد نہیں ہو رہی تھی، بڑے شریر لوگوں میں سے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ بچہ ذرا شریر ہے تو کام کر داخلہ دے دیتے ہیں اسے ایڈمیشن جو ہے نا عربی مدرسے میں دیتے ہیں۔ چالاک ہے، ہوشیار ہے تو اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بناتے ہیں۔ گھر میں سن نہیں رہا ہے، زیادہ بدماش ہے، ستاتا زیادہ ہے، تو اس کو حافظ یا مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عمرے کے لیے گیا تھا تو دیکھا کہ زمزم کے پانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ان کو یاد آ گیا کہ جس لفظ سے اس پانی کو پیو گے تمہاری وہ نیت پوری ہوگی۔ چنانچہ وہ زمزم کے پاس ٹھہر کر پانی پیتے وقت سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے سینے کو علم کے لیے کھول دے، اور تیرے علم نافع کے لیے میرے سینے کو تو آسان فرما، تیرے علم نافع سیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ پانی پیتے ہیں تو ابن حجر ان کا نام پڑ گیا کہ جو لفظ یہ کبھی سنتے تھے یا لکھتے تھے تو پتھر کی طرح ان کے دل پر وہ پیوست ہو جاتا تھا، جبھی سے ان کا نام ابن حجر، پتھر کا بیٹا۔ تو ابن الغرض یہ کہ یہ وہ پانی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر رکھا ہے، اور یہ آنا ہی جا رہا ہے۔ آبادی کے بڑھتے لحاظ سے پانی کبھی کم نہیں ہوا ہے، پانی کی کبھی شکایت نہیں ہوئی ہے۔ یہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ آج بھی اتنی بڑی آبادی وہاں پر جا کر، جبکہ 2 ماں اور بیٹی کے لیے پانی نکلا تھا، لیکن اس زمانے سے لے کر آج تک جو پانی وہاں پر استعمال ہو رہا ہے، پانی کبھی شکایت یہ نہیں کیا ہے کہ زمزم سوکھ گیا ہے۔ گرما کی زیادہ شدت کی وجہ سے اس کنویں میں جو ہے نا پانی کی قحط ہو گئی ہے، ایسا کوئی واقعہ ابھی تک پیش نہیں آیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیر سے جو پانی نکلا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزہ تھا، اور اس معجزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ ابراہیمی میں اور اسماعیل علیہ السلام کی سیرت میں قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر رکھ دیا۔ الغرض یہ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو پوزیشن ملی ہے کہ عالمگیر تحریک کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں آپ کا شمار، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد انبیاء کے والد ہی نہیں بلکہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کہلاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ارے اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے اپنے ابراہیم کو چند کلمات میں آزمایا، تو اس بندے خدا نے اس آزمائش میں پورا اترا، ثابت قدم اترا۔ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات میں آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں، اس آزمائش میں پورے اترے، کھڑے اترے، ثابت قدم اترے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں پوری دنیا والوں کے لیے امام بنانا چاہتا ہوں۔ پہلے آزمائشیں آتی ہے امتوں کے لیے، افراد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کے قلب کو آزماتا ہے، اس کے قلب میں میرا ایمان کتنا رسیق ہے، کتنا مضبوط ہے۔ جب وہ اس آزمائش میں ایک بندے مومن ثابت قدم اترتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ آزمائش سے نکالنے کے بعد کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ مکی دور میں آزمائشیں ہی آزمائشیں، مدینی دور
فتوحات و نصرات کا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات میں آزمایا۔ وہ چند کلمات کیا ہے؟ پہلی آزمائش کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، نمرود کے دربار میں جو چیز ہوئی تھی۔ اب دوسری آزمائش دیکھیے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 10 سال یا 12 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو 3 دن دیکھتے ہیں۔ تو پہلے دن دیکھنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کو پورا کرنے کے لیے دوسرے دن جیسے ہی خواب دیکھا اونٹ لے آئے اور دوسرے دن ذبح کیا۔ لیکن پھر تیسرے دن خواب دیکھتے ہیں کہ اونٹ نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور صریح طور پر دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ 80 سال کی عمر میں زندگی بھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی انی جاعلک للناس اماما۔ کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ 80 سال کی عمر میں دعا قبول ہوتی ہے، اور نیک اور صالح اولاد کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ بھی ایسا بچہ کسی کے پاس 80 سال کی عمر ہو، اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز نہ ہو، یہی بچہ ہو جو اس کی آنکھوں کے سامنے کھیل چل رہا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مسکراتے ہیں۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہی 80 سال کی عمر میں اسی بچے کو ذبح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ ولی کی 3 نشانیاں ہیں۔ ولی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، نبی کے پاس آتی ہے، اس کے 3 طریقے ہیں، اس میں سے ایک خواب کا طریقہ ہے۔ الغرض یہ کہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، قال یا بنی ان ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے کل خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ دیکھیے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی غیابت میں اپنے بچے کی کیسی تربیت کی تھی۔ فلسطین کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر آئے تھے نا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دوستوں، وہ بچہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ سے جو تربیت حاصل کیا ہے، ہمارے گھروں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ہمارے عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں، اور جس عمر سے تربیت کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے وہ عمر یہ ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ 10 سال کی عمر میں بچہ اپنے والد سے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے والد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دوسرا قول مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، آپ بھی اور میں بھی اللہ کی امانت ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اپنی امانت دیتے ہیں اور جب چاہے اپنی امانت لے لیتے ہیں۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی امانت کو واپس لینا چاہتا ہے تو آپ واپس کر دیجئے۔ کیسی تربیت تھی 10 سال کی عمر میں، اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں کتنی مضبوط تربیت دیکھی۔ اور آگے بڑھیے، جب یہ بچے کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے اس علاقے میں چلے جاتے ہیں جو کعبۃ اللہ سے بہت دور پہاڑوں کے درمیان ہے، اور راستے میں واقعہ پیش آتا ہے کہ شیطان آپ کو بھٹکانے کے لیے اے ابراہیم کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں تمہیں لڑکا دیا تھا اور اسے بھی ذبح کرنے جا رہے ہو۔ اور اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکریاں مارتے ہیں، 3 کنکریاں بیت عقبہ، اولا، وسط اور اکبر کے نام پہ آج جو ہے نا مشہور ہے، حاجی ہر وقت جانے سے پہلے جو کنکریاں مارتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان بھٹکایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں ذبح کرتے وقت۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی کہ اے مردود، اے رجیم، تو مجھے اللہ کی اطاعت کرنے سے بچا رہا ہے، وسوسے ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم جاری کرنے کے لیے بچا رہا ہے۔ لیکن جو ہے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس وقت مصنع میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیتے ہیں۔ لٹا دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لٹاتے ہیں تو دیکھیے پھر ایک نمونہ میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابو سے کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ یہ جو لٹا رہے ہیں تو میرے پیر اور ہاتھ باندھ دیں، کیونکہ آپ جب ذبح کرنے کے لیے مجھے تیار ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ تکلیف میں آپ کے ہاتھ اور پیر مار کر
آپ کی چھری کو ہٹا دوں گا میری گردن سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں کاٹ کے ذبح کرنا نہ دوں، اس لحاظ سے آپ کیا کریں، پہلے میرے دونوں ہاتھ باندھیں اور دونوں پیر باندھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر باندھتے ہیں۔ اس کے بعد بچہ دیکھتا ہے کہ والد کے چہرے پر محبت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، اور ذبح کرتے وقت کہیں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پہ غالب نہ آ جائے، اولاد کی محبت۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان ٹھہر جائیے، ایک اور چیز مجھے کھٹک رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آنکھ پر پٹی باندھ دیجیے تاکہ مجھے ذبح کرتے وقت اولاد کی محبت باپ کے دل میں جو ہے وہ نہ آ جائے، اور آپ حکم خداوندی میں کرنے میں تدبر نہ ہو جائے۔ آپ اپنے آنکھ پر پٹی باندھ کے مجھے ذبح کر دیجیے۔ جب پٹی باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں تو قرآن اس کا تذکرہ یوں فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور دونوں نے، باپ اور بیٹے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، مسلمان ہونے کی نشانی بتا دی کہ دونوں بھی اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلا رہے تھے، اسی اسنا میں اسی دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے دمبا لے جاؤ، اور دمبا لے جا کے حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو، اور حضرت ابراہیم کو دمبے پر چھری چلا دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کو کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو، کیونکہ آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اور تصور یہ ہے کہ کس کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور چھری جب چل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام دمبے کو لیتے آتے ہیں آسمان سے، جنت سے، اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبے کو ذبح کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے۔ اس قربانی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قبول کیا ہے دوستو، عرش ہل جاتا ہے، عرش سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے پکارا کہ ابراہیم ٹھہر جا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے تجھے امتحان لیا تھا کہ اسلم، تو نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم میرے لیے مسلمان ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے رب العالمین میں آپ کے لیے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان کے معنی یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے سامنے میں سرنڈر ہو گیا، آپ کی اطاعت میں اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا۔ میرا مال نہیں ہوگا، آپ کی، میرا اولاد میری اولاد نہیں ہوگی، وہ آپ کی امانت ہوگی، میری جان نہیں ہوگی، وہ آپ کی ہوگی، جو کچھ بھی آپ نے مجھے دیا ہے وہ میں آپ کا ہوں۔ اس کا نام ہے مسلمان۔ مسلمان کے معنی اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کی اطاعت میں دے دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوے میں ہم مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ایسے تیار کریں دوستو جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا تھا۔ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، اور اس کا ثبوت پوری زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ آج میں اور آپ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، میں اور آپ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر یہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر چکے ہیں، لیکن عملی طور پر میرے اور آپ کی زندگی میں جب یہ مطالبات آتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، تو کتنا ثبوت میں اور آپ اس میں دیتے ہیں۔ انفاق کا معاملہ لے لیجئے، دین کو سیکھنے کا معاملہ لے لیجئے، دین کی تشہیر کا معاملہ لے لیجئے، نمازوں کا معاملہ لے لیجئے، دین پر عمل کرنے کا معاملہ لے لیجئے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جس سے میں اور آپ عمل کر کر یہ ثبوت دیتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود یہ فرما بردار ہوں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے دونوں کی اطاعت کو قبول کر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے اس قربانی کو ایک ذبح عظیم بنا دیا، ایک عظیم نشانی بنا دی کہ قربانی ہو تو اللہ کے راستے میں ایسی ہو، اطاعت ہو تو ماں اور باپ اور بیٹے کی اطاعت اللہ کے راستے میں ایسی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو آنے والوں کے لیے ایک ذبح عظیم کے طور پر، نشانی کے طور پر رکھ دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کو آنے والوں کے لیے ہم نے ایک نشانی کے طور پر رکھ دیا۔ سلام علی ابراہیم
پر سلامتی ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. ہر مسلمان تلاوت کرتا ہے سلام علی ابراہیم سلام علی ابراہیم. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ پورا صلہ جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا ہے دوستو، وہ اللہ کے دین کی خدمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے راستے میں قربانی. اور قربانی جب آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے تو ثابت قدمی، صبر، تحمل پر ثابت قدمی پر ٹھہرے رہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس لیے کہ ہم محسنوں کے ساتھ جو احسان کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آزمائشیں میری اور آپ کے پاس آ رہی ہے، ہم اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھیں اور اس پر ثابت قدم، تحمل، صبر کے ساتھ اپنے ایمان پر کامل باقی رہیں، اللہ پر بھروسہ توکل کریں اور اپنے کو جو کرنے کا کام ہے وہ کام، ہم کو جو کرنے کا کام ہے وہ کام آج ہم کریں تو پھر وہی نشانیاں، وہی معجزات، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی میں ہمارے پاس آئی ہے، آج امت مسلمہ کو بھی آ سکتی ہے ہندوستان میں، بشرط ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا ثبوت دیں. اب دیکھیے اس کا ابراہیمی میں یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے اور اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب تک باقی رکھا؟ ہر سال مسلمان اس ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرتا ہے. ہر سال مسلمان اس واقعے کو یاد کر اپنے ابراہیم علیہ السلام کو، اسوے کو اپنے سامنے رکھ کر اس سے ملنے والے میسیج کو، اس سے ملنے والے پیغام کو، استقامت کا پیغام، توکل علی اللہ کا پیغام، قربانیوں میں صبر کا پیغام، تحمل کا پیغام اور ان پورے حالات پر ایمان پر ثابت قدم رہ کر اللہ کو راضی کرنے کا پیغام مجھے اور آپ کو ملتا ہے. بندے مومن ایسے سخت حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی اطاعت کریں اس میں ملتا ہے. الغرض یہ کہ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے تربیتی پہلو. میں اور آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں دوستو، یہ عظیم میری اور آپ کے لیے نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایسی ویسی نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے کوئی محنت کیا، کوئی دعا کی تھی، کہ اللہ کا احسان نہیں ہے ہم پر. مسلمان گھرانے میں خود پیدا ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اب آئیے اس کے تقاضے کچھ ہے. وہ تقاضے یہ ہے کہ اس ملت کو ایمان کی حالت میں میں اور آپ باقی رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو ایسی تربیت کرنا، اپنے گھر میں ایسی تربیت کرنا کہ میرے بعد یہ ایمان، یہ اسلام، یہ شریعت ہمارے چلے جانے کے بعد باقی رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ اسوہ مجھے اور آپ کو ہر طرح سے ملتا ہے. آپ کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کی ایسی تربیت کی ہے، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام. ایک دوسرے آپ کی زندگی میں آپ کے بیٹے دونوں تھے، ایک بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. دونوں کی تربیت ایسی کی ہے دوستو، ایک کو جانشین بنایا، اپنا ڈپٹ بنایا کعبۃ اللہ میں اور وہاں پر ایک گھر تعمیر کیا جو کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ جس کا نام ہے عرب میں، ایک گھر تعمیر کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس گھر کی ذمہ داری دی، اپنا جانشین مقرر کر کے. پھر کعبے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے، عرب سے نکل کر پھر کہاں گئے؟ فلسطین میں گئے. فلسطین میں اپنی دوسری بیوی کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. دیکھیے فلسطین میں دعوت کا مرکز قائم کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام سے مل کر دونوں گھر بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح زمین پر دوسرا مرکز جس کا نام ہے بیت المقدس. یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس بنانے کے بعد ڈپٹ کرتے ہیں اور ذمہ داری دیتے ہیں کہ پورے فلسطین کی ذمہ داری تم پر ہے. اس کے بعد اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. مصر میں حضرت لوط علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے. تیسرا مرکز مصر میں حضرت لوط علیہ السلام کو جانشین مقرر کر کے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کی دعوت دو گے، باشندان خدا کو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤ گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو گے. تیسرا مرکز. اب یہ 3 مرکز کے بعد دیکھیے تینوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو کیا کہا؟ بیت یعود للناس الذی ببکہ. پہلا وہ گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا وہ بکہ. وہ کون ہے؟ ببکہ. قرآن کہتا ہے کہ بکہ اس کا نام ہے، یعنی وہ مکہ ہے. اور اسی طریقے سے فلسطین میں بیت المقدس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. الغرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ایک دائی قوم ہے. یہ قوم اپنے گھروں سے مجاہدین کو تیار کرتی ہے، یہ قوم اپنے گھروں سے داعیوں کو تیار کرتی ہے، دین کی حفاظت کرنے والوں کو تیار کرتی ہے. نہ ہی تیار کرتی ہے بلکہ اپنے زندہ رہنے تک اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرتی ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد یہ بچے اپنے دین کو لے کر اٹھیں، ہماری شریعت کو لے کر اٹھیں، دین کے پھیلانے والے بن جائیں، دین کی تشہیر کرنے والے بن جائیں، دین کے عالم بردار بن جائیں، دین کے مجاہد بن جائیں. مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوائے. دوسری طرف بیویوں کی جو تربیت ہے ہمیں خواتین کی
طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے گھر میں ہماری خواتین کی ایسی تربیت کرنا دوستوں، ایک خاتون ایک قوم کے برابر ہے. ایک خاتون کو صحیح تربیت ہو گئی تو وہ شوہر کو نہیں آتی، وہ بھائی کو بہتر کر سکتی ہے، وہ بیٹی کو بہتر کر سکتی ہے، وہ اپنے خسر کو بہتر کر سکتی ہے، اپنے باپ کو بہتر کر سکتی ہے. الغرض یہ کہ خواتین کا رول اسلام میں بہت بڑا ہے. اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کروں یا تو وقت نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کی طرف توجہ کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیویوں کو، اپنے ازواج مطہرہ کو کبھی نہیں بھولے، جس کی وجہ سے ایسی نسل تیار ہوئی جس کو ابراہیم علیہ السلام کو عالمگیر تحریک کے دائی کی حیثیت سے دنیا یاد کرتی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ اپنے گھروں کی طرف توجہ دے، اپنے خواتین کی تربیت بہتر انداز سے کرے، تاکہ یہ اپنے نسلوں میں، اپنے گود میں بڑھنے والے بچوں کو دین کا دائی، مجاہد اور دین کی تبلیغ کرنے والا بنائے، پکا مسلمان بنے، پکا ایمان لانے والا بنے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو خواتین ہیں ان کو شریعت سے قریب کریں، پروگراموں میں شریک کریں، قرآن کا مطالعہ کرنے لگائیں، دین کا مطالعہ کرنے لگائیں، تاکہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے تعلق سے میں اپنی گفتگو کو آخری مراحل پر کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی نشانیاں ہیں دوستوں، اگر اور دو جمعہ بھی اس پہ لے لیں تو کم ہے. میں اختصار سے بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حالانکہ 4000 سال پہلے مکے میں یہ تحریک شروع کرے تھے. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اسماعیل علیہ السلام قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ارے اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما. کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. کعبۃ اللہ کو جو بنا رہے تھے تو ایک وقت وہاں پر آ گیا کہ دیواریں بڑی اونچی ہو گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا نہیں سک رہے تھے تو ایک پتھر لے کر آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. اس پتھر پر چڑھ کر کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے ہیں. اس پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ جو پتھر ہے وہاں پر ٹھہر کر امامت کی جائے. جو بھی کعبۃ اللہ میں امام ہوتا ہے وہ پتھر کے پاس سے ٹھہر کر نماز پڑھتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا إِبْرَاهِيمَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ، اے لوگوں مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم کو جانی مات بناؤ. آج مقام ابراہیم آج بھی میرے اور آپ کے پاس ہے. حجر اسود جو کعبۃ اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہے آج وہ نشانی کے طور پر موجود ہے. کعبۃ اللہ میں صفا و مروہ دو بڑے پہاڑیاں ہیں. جب تک کوئی حاجی ان پہاڑیوں پر حضرت حاجر علیہ السلام نے جیسے دوڑا تھا اس سپیڈ سے نہیں دوڑتا، اس کا صحیح نہیں کرتا، نہ اس کا عمرہ ہوتا ہے نہ اس کا حج ہوتا ہے. نشانی کے طور پر صفا و مروہ موجود ہے. نشانی کے طور پر مزدلفہ میں آج حاجی جاتے ہیں اسی قربانی کو دہراتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو. الغرض یہ کہ مقام ابراہیم قرآن مجید میں اتنا بڑا موضوع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جس کو قرآن میں دوسرے مقام پر بہت زیادہ تذکرہ فرمایا گیا، جگہ جگہ پر تذکرہ ہے. پہلا مقام پر تذکرہ جس کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے. دوسرا تذکرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور مسلمانوں کے لیے اسوہ ابراہیمی میں اسوہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں. الغرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. ایسی شخصیت میرے اور آپ کے پاس نمونے کے طور پر موجود ہے. دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کے ان نمونوں کے تاریخی واقعات میرے اور آپ کے سامنے بار بار دہرائے جائیں تاکہ اس میں سے جو اسباق مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، اس سے جو میسج مجھے اور آپ کو ملتا ہے، جو سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے، وہ سبق یہی ہے کہ سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اے امت مسلمہ تم عام قوم نہیں ہو، تم ایک مسئول قوم اور روح زمین پر اللہ کی جانشین ہو، روح زمین پر اللہ کے خلیفہ ہو. اٹھیے
اپنے دین کی طرف آئیے، اپنے دین کی طرف پلٹیے، اپنے اللہ کی طرف پلٹیے، اپنے آبا و اجداد انبیاء کی تاریخ کی طرف پلٹیے، تو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے اور تمام سننے والوں کو اسوہ ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آخری وقت تک مجھے اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے مسلمان زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب اس دنیا سے خاتمہ فرما تو ایمان کی بہتر حالت میں خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔